بستی 7 نمبر قاضی مسلط ہے، بہت ہی افسوسناک نظریات کا حامل ہے۔ علوم دیوبند کے بزرگوں نے مل بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر عوام جو دین سے بہت دور رہتے تھے ان کو قریب لانے کے لیے دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کیا۔ یہ ہمارے مقاصد میں سے، فوائد میں سے نہیں ہے، یہ مقاصد مسلک ہے۔ بعض چیزوں میں شکوہ اپنائیت کی وجہ سے، یا تو ہم کو کیا عذر شکوائی تئی، جب کبھی یہ خیالات ہے کہ ہمارے استاد نے تبلیغ سے ناراضگی بھی ظاہر کی تو یہ شعر پڑھو، یا تو ہم کو کیا عذر شکوائی تئی، اہل قربت سے شکایت چلی آتی ہے۔ اپنا صاحب نے شکوہ کرتا ہے، یہ کیا کیا تم نے، 6 نمبر سے آگے نہیں بڑھتے، قرآن کے در پہ نہیں بیٹھتے، یہ کیا حرکتیں شروع کی، 50-60 سال تک بس 6 نمبر چلاتے، نمبر ہی نہیں بڑھتا رہے۔ پاکستان 2 سے 1 ہو گئے اور آپ کے نمبر وہی کبھی رہ گئے۔ لیکن تبلیغ کو جاری رکھو، ان کے راستے کھولو، ان کی مدد کرو، ڈٹ کر ان کی نصرت کرو۔ خدا نے توفیق دی، آپ آباد ہے، ایک وقت عالم امام خطیب ان کے لیے اعلان کرے، سماجی کو ترغیب دے کہ یہ کسی کے مزدور و نوکر نہیں، اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاس آئے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ان کی دعوت پر اتفاق کرے، اپنے اہل ارادت اور حلقہ احباب کو ترغیب دے کہ خبردار تبلیغی جماعت کا چولہا گرم نہ ہو، وہ چولہے نہ کھولے، ہمارے محلے میں آئے سب لوگ ان کی دعوتیں کریں۔ حضرت مولانا الیاس بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، حضرت نے ایک دفعہ سہارنپور سے اور پھر دوبارہ حضرت شیخ الہند سے 2 حدیث پڑھا، اور حضرت مدنی سے عشق کے درجے میں محبت، عشق کے درجے میں وہ سنانے لگوں تفسیر مل جائے گی۔ اللہ اللہ، حضرت مولانا الیاس فرماتے تھے سب لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں، مولانا حسین احمد صاحب سے سیکھنا پڑتا ہے۔ مہمان کو لے کے آئے، حضرت مدنی کے ہاں کھانا شروع ہوا، حضرت نے فرمایا میں کھانا گھر سے گرم گرم لاؤں گا، مولانا الیاس سے کہا آپ ان کے ساتھ کھائے۔ حاجی عبداللہ صاحب مردان والے نے واقعہ سنایا۔ تو وہ مہمان بعض عجیب ہوتے ہیں، وہ جیسے گرم روٹی آتی وہ توڑ دے رہا، تو مولانا الیاس صاحب نے کہا جو پہلے توڑ چکا پہلے یہ کھا لو پھر گرم روٹی توڑو۔ حضرت مدنی نے اندر سے آواز دی آپ کو کیا حق ہے میرے گھر میں مریٹری کرنے کا، جو گرم گرم آ رہی ہے وہ مہمان کے لیے آ رہا ہے وہ کھائے، اور جو پہلے سے ٹوٹی ہو وہ چھوڑے، وہ ہم کھا لیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں کہا گیا کہ مدنی صحابی نہیں تھے لیکن نمونہ صحابہ ہی تھے، الحمدللہ علی حاضر۔ اور حضرت نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر ایسی زبردست تحریک چلائی اور ایسی سیاست قائم کی کہ انگریز کو ہندوستان سے جانا پڑا۔ انور صابری جیسے لائق فائق شاعر نے کہا ہے وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ حضرت مدنی کی دعائیں اور ان کی محنت مسلسل کی برکت۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دے خیر کی، توحید و سنت کی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرنے نیک کاموں کا، سنت کا، استحباب کا، معروف مشروع، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روک لے منکرات سے، منکر کے معنی بدعت، لِأَنَّهُ أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ،
شریعت اس کو جانتی نہیں. یاد رکھنا منکر کا اصل معنی بدعت ہے. کسی نے اور معنی کیا تو اپنے پاس رکھے. منکر کا پہلے اطلاق بدعت پر ہے. لأنه انکر الشرع. شریعت جانتی نہیں تھی چیلم برسی کو. شریعت جانتی نہیں قبروں پہ چادریں چڑھانے کو. شریعت جانتی نہیں ہے مخلوق سے مانگنے کو اور غائبین اور مقبورین کو آواز لگانے کو. یہ سب بدعت ہے. بسم اللہ الرحمن. غائبین اور مقبورین کو آواز لگانے کو یہ سب بدعت ہے. یہ ایک کمزوری ہے تبلیغی بھائیوں میں کہ وہ منکر کو زیادہ اٹھاتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں, عوام سے جانتے بھی نہیں. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو ان کے ساتھ ٹل جائے وہ پھر بدعتی نہیں رہتا. اس لیے مبتدئین نے پہلے تو تبلیغ جماعت کا پوسٹ مارٹم اور تبلیغ جماعت کا چہرہ اور تبلیغ جماعت سے بچیے. اور وہ شفیع کاڑوی نیو کراچی میں تقریر کر رہا تھا, جوش میں آیا, کہنے لگا میرے بھائیوں دیوبند سے بچو اور بستر بل سے بچو. بستر بل نہیں بولے نا, بستر بات میں بستر بات. اللہ اللہ. توحید و سنت کی ایک شاخ اور برانچ ہے, احترام کا لائق ہے. جو کمی کوتاہی ہے اصلاح ضروری ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں. سبحان, یہ جماعت کا کام ہے. یہاں تک وقت آیا کہ نظام الدین بستی جو خیر اور رشد اور ہدایت کا بقعہ مبارکہ ہے, وہاں بھی دو پارٹیز ہو گئی اور ساتھ لڑ پڑے. ہندو اور سکھ فوج وہاں آئی, مسلط ہوئی. بڑے برے ایام گزر گئے اور ہندوستان تار ہے. لیکن پاکستان کی سرزمین بھائی عبدالوہاب کی مہربانی سے اور اس کے جامع الحسنات اور عظیم البرکات جامع ہستی کی وجہ سے محفوظ رہا. آپ کو شاید پتہ بھی نہیں. میری مطلب آپ سمجھ آئیں گے ہندوستان بستی نظام الدین نس ہو چکی ہے اور وہاں 7 نام کا ایک آدمی مسلط ہے جو بہت ہی افسوسناک نظریات کا حامل ہے. لیکن کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی عبدالوہاب کے عظیم المرتبت مقام اور مرتبے سے پاکستان کے تبلیغیوں کو محفوظ رکھا. اور ہمیں دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے. بہت قریبی تعلق تھا اور میں نے ایک موقع پہ تھوڑی دیر کے